حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے درمیان کے اندر، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں رکھ جاتی ہیں۔ فائدہ: پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، یعنی کہ پردہ نہ ہونے کی، حجاب نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان دو چیزوں کے قبول ہونے میں، ان دو چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور امور کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے حائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں، یعنی کہ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت تک براہ راست، یعنی کہ سیدھی اللہ رب العزت کے پاس فوراً پہنچتی ہیں۔ کیا؟ ایک یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، لا الہ الا اللہ اور دوسری باپ کی دعا بیٹے کے لیے، باپ بیٹے کو جب دعا دیتا ہے، والدین کی دعا، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں براہ راست جاتی ہیں، تو اس کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت متشدد متعصب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچتی تھیں، یعنی کہ مسلمانوں کو اس بادشاہ سے بہت تکلیفیں پہنچتی تھیں، وہ کسی لڑائی کی وجہ سے قید ہو گیا، یعنی کہ گرفتار ہو گیا، تو مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچتی تھیں، اس لیے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا، یعنی کہ مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیفیں ملتی تھی، پھر مسلمانوں کے اندر بھی انتقام یعنی کہ اپنا بدلہ لینے کا شوق بہت زیادہ تھا، اس لیے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا گیا، یعنی کہ ایک دیگ کے اندر اس کو ڈال کر آگ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اس نے اول اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی، جب مسلمانوں نے اس کو دیگ کے اندر ڈال کر آگ کے اوپر رکھ دیا، تو پھر اس نے کیا کہا، اس نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کافر تھا، اپنے بتوں سے وہ مدد مانگنے لگا، یعنی کہ وہ اپنے بتوں سے مدد اس نے مانگنی شروع کر دی، پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی، جب کچھ بن نہ پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب وہ بتوں کو پکارتا رہا، جھوٹے بتوں کو، پتھروں کو پکارتا رہا، تو اس نے دیکھا کچھ نہیں بنا، پھر وہی بندہ وہ ایمان لایا تو اس نے مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا ورد اس نے شروع کر دیا، تو لگاتار پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا اور لگاتار وہ پڑھ رہا تھا، اور ایسی حالت میں جب خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے، ظاہر ہے فوراً اللہ تعالی شانہ کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی، یعنی کہ اس نے پہلے بتوں کو پکارنا شروع کیا، پھر جب اس نے دیکھا بتوں سے کوئی مدد نہ آئی تو پھر اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کو اس نے ورد شروع کر دیا، سچے دل سے جب اس نے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ایک زوردار بارش دی، جس بارش کی وجہ سے وہ آگ بجھ گئی، تو فوراً اللہ تعالی شانو کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی کہ اس طرح بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد زور سے آندھی چلی، جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں
جہاں سب کافر تھے جا کر گری، یعنی کہ پہلے بارش آئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ آگ بجھ گئی، یعنی کہ آگ وہ دیگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس طرح ہوا ہوئی کہ وہ دیگ اس جگہ سے اڑ کر کسی اور جگہ جہاں سب ہی کافر تھے جا کر گری۔ یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور عجوبہ دیکھ کے متحیر تھے۔ اس سے حال دریافت کیا، اس نے اپنی سرگزشت سنائی، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، یعنی کہ اس نے ان کافروں کو اپنے جو واقعہ سارا سنایا، تو پھر وہ کافر بھی اس کا واقعہ سن کر مسلمان ہو گئے۔